ہمارے دینی مدارس میں 10-11 سالہ تعلیمی نصاب ہے. ایک کورس ہے عالم فاضل کا، جسے پڑھنے کے بعد آپ یہ منبر کسی کے سپرد کر سکتے ہیں. کورس مکمل ہونے کے بعد آپ کسی کو عالم کہہ سکتے ہیں، خطیب کہہ سکتے ہیں، مبلغ کہا جاتا ہے، واعظ کہا جا سکتا ہے، کوئی مفسر ہو سکتا ہے، مدبر ہو سکتا ہے، فقیہ ہو سکتا ہے، محدث ہو سکتا ہے. اگر میں آپ کے اس منفذہ نظام کو سامنے رکھوں، توجہ سے بات سمجھنا، ایک جملہ عرض کر کے میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں. میرے آقا نے جو اعلان کیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، اس کا دروازہ علی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر یہ بات کیسے دل میں اترے گی؟ یہ جو میرے دائیں بائیں علماء کرام موجود ہیں، انہوں نے 10 سالہ وفاق المدارس کے تحت تعلیمی نصاب حاصل کیا. کورس مکمل ہونے کے بعد انہیں عالم کہا گیا، انہیں قاری کہا گیا، انہیں محقق کو مفکر کہا گیا. آپ اس کورس پہ تھوڑی سی نگاہ ڈالیں. 10 سالہ تعلیمی نصاب پہ مختلف قسم کے علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں. آپ کو 10 سالوں میں قرآن بھی پڑھایا جائے گا، قرآن کی تفسیر بھی پڑھائی جائے گی، پیغمبر کی حدیث بھی پڑھائی جائے گی. آپ کو 10 سالوں میں فقہ کا علم دیا جائے گا، اصول حدیث کا علم دیا جائے گا. آپ کو 10 سالوں میں علم معانی دیا جائے گا، آپ کو میراث کا علم دیا جائے گا، آپ کو بلاغت کا علم دیا جائے گا، اردو اور عربی ادب کا علم دیا جائے گا. اسی طریقہ سے ان تمام علوم و فنون کے ساتھ ایک علم بطور خاص آپ کو ایسا دیا جاتے جسے علم گرامر کہتے ہیں، عربی گرامر کہا جاتے ہیں. اس علم کو علم نحو بھی کہتے ہیں، علم صرف بھی کہتے ہیں. میرے دینی مدارس میں 10 سالہ تعلیمی کورس کی ترتیب بڑی عجیب ہے. قرآن پاک میں پڑھایا جاتے ہیں، حدیث پاک میں پڑھائی جاتی ہے، عربی گرامر کا علم پہلے دیا جاتا ہے. فقہ پاک میں پڑھائی جائے گی، عربی گرامر کا علم پہلے دیا جاتا ہے. بلاغت و میراث بعد میں پڑھائی جائے گی، اصول کا علم بعد میں دیا جائے گا، مگر بھی گرامر کا علم پہلے دیا جائے گا. میں نے پوچھا ساتھ سے کرام، آخر سے سنت رسول حدیث تک جانا چاہتے ہو؟ علی کے علم کو سمجھنا ضروری ہے. علی کا علم دل میں اترے گا تو قرآن بھی مل جائے گا.